دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جہاں بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ اللہ ہی کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی وسعت والے، علم والے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا، سبحانہ، کتنی عجیب بات ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی بادشاہت اور ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اسی کے فرمانبردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو بس وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں نے کہا کہ جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی بات ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی کہی تھی۔ تشابہت قلوبہم، دل دونوں کے مشابہ ہیں، یعنی ان کے اور ان کے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو نشانیاں کھول کھول کر بیان کی یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ یہ مضامین جو ہیں، گزشتہ ایک آیت آئی تھی جس پر صرف ایک ہی آیت پر گفتگو ہوئی، مسجدوں سے روکنے اور مسجدوں سے منع کرنے والوں کی وعید آئی تھی کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ذکر اور نماز اور اللہ کی یاد کرنے سے لوگوں کو منع کرے، مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکے، چاہے وہ ظاہری طور پر روکنا ہو یا معنوی طور پر روکنا ہو کہ مسجد میں نہ آنے کے اسباب بیان کیے جائیں، بتائے جائیں۔
اور اس ضمن میں حدیبیہ کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا تھا اس پر بھی گفتگو ہوئی۔ اب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ تمہیں مسجد میں جانے کا موقع نہ ملے تو کیا کیا جائے۔ ہم جانتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے سنا، یہود و نصارہ کے لیے عبادت کرنا اگر ہوتا تو ان کے لیے عبادت گاہ میں آنا شرط تھا۔ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ساری زمین کو مسجد بنایا۔ جعلت لی الارض مسجدا، 6 صفات، 6 خصوصیات جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئیں دیگر انبیاء کے مقابلے میں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا، تمام روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ بعض جگہیں ہیں جہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جیسے طہارت خانہ ہے، بیت الخلاء ہے، اور اسی طریقے سے مذبح ہے جہاں پر جانور ذبح ہوتے ہیں، جہاں خون پھیلا ہوتا ہے نیچے، تو اس کی وجہ جگہ کی ناپاکی ہے کہ عارضی طور پر وہ جگہ جو ناپاک تھی اس وجہ سے وہاں نماز منع ہے، باقی پوری روئے زمین پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کہیں اگر ایسا موقع ہو کہ مسجدوں میں جانے سے روکا جائے تو تم کیا کرو گے؟ عبادت سے رک جاؤ گے؟ یا کہیں ایسا موقع آئے کہ آدمی سفر میں ہے، قبلے کی سمت متعین نہیں ہے، قبلہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کہاں ہے۔ اب ایسے وقت میں غور کر کے جس نتیجے پر بھی آدمی پہنچے کہ شاید قبلہ ادھر ہوگا تو ادھر کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ کسی ایسی سواری میں سفر کر رہا ہے کہ جس سواری کا رخ اس کے اختیار میں نہیں، جہاز ہے، ریل گاڑی ہے، یا آج کی ہماری اپنی بسیں ہیں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور موقع نہیں ہے کہ بس کو قبلے کی طرف پلٹایا جائے یا اتر کر کے نماز پڑھی جائے، تو سواری کا رخ جس طرف ہوگا اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، رات کا موقع تھا، نماز کا ارادہ ہوا، چونکہ روشنی کا کوئی نظام نہیں، آسمان بھی سیاہ تھا، تارے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی رخ متعین کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ صحابہ نے نماز تو پڑھی اور جہاں جہاں سجدہ کیا وہاں ایک نشان لگا دیا، خط کھینچ دیا، لکیر کھینچ لی کہ ہم نے کس رخ پر نماز پڑھی۔ صبح ہوئی، جب سب کے خطوط دیکھے، سب کے خط دیکھے تو سب کے خط قبلے کی طرف تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہ اللہ ہی کا رخ ہے۔ اب یہاں 2 باتیں ہم کو سمجھنی ہیں جو بہت اہم ہیں۔ غیر مسلموں کی طرف سے اسلام پر جو اعتراض ہوتا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ کعبے کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ غلط فہمی ہے ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان کعبۃ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہماری عبادت کعبے کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر لو، اس بنا پر ہم کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، ورنہ کعبہ قبلہ بنائے جانے سے پہلے اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرو، تو مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ تو مسلمان تابع ہے اللہ کے حکم کے، اللہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دیتا ہے اسی طرف ہم کو رخ کرنا ہے۔ اب حکمت کیا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز ہمارا ایک اجتماعی ہیئت والا عمل ہے، اجتماعی ہیئت ہے، اور اجتماعی ہیئت میں یکسوئی بہت ضروری ہے۔ یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا ذہن، نظر، خیالات متوجہ رہیں۔ تو ان تمام لوگوں کو ایک رخ پر ڈال کر اللہ نے کہا کہ اب تم عبادت کرو اس رخ پر۔ اسی میں اللہ کی قہاریت اور اللہ کا خوف اور دبدبہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک اذان ہوتی ہے، کروڑوں کی تعداد میں بکھرے ہوئے لوگ اچانک ایک رخ میں کھڑے ہو جاتے ہیں،
ایک انجانی طاقت ہے جو ان کو اس رخ پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ یہ انجانی طاقت ہے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اور اللہ کا خوف، کہ اگر ہم نے اللہ کے بتلائے ہوئے رخ کی طرف نماز نہیں پڑھی تو ہماری نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ ہمارے نماز کے فرائض کے اندر داخل ہے۔ اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی عام حالات میں، اور اگر کوئی مجبوری کی کیفیت ہے جیسے میں نے شروع میں بات کہی تو اس موقع پر پھر اس کو معذور سمجھا جائے گا، اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ لیکن عام حالات میں قبلے کی طرف رخ کا ہونا، اسی لیے نیت کے اندر بھی یہ الفاظ سکھائے جاتے ہیں کہ میرا منہ کعبۃ اللہ کی طرف، صرف رخ کعبے کی طرف ہے، عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کا پہلا جز بڑا اہم ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ سورہ رحمان کے اندر آیا ہے رب المشرقین ورب المغربین، ایک جگہ قرآن میں آیا ہے مشارق، رب المشارق۔ تو مشرق کو کہیں تو واحد استعمال کیا گیا اکیلا، کہیں دو مشرق کہا گیا، کہیں کئی مشرق کہے گئے، تینوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ جس کو مشرق کہا گیا یہ عام رخ مراد ہے، عام رخ مراد ہے، ایک سائیڈ ہے، ایسٹ سائیڈ سمجھ لیجئے۔ مغرب کہا گیا ایک رخ مراد ہے، جہت مراد ہے۔ سورہ رحمان میں جو دو مشرق اور دو مغرب کا تذکرہ ہے وہ موسم کے اعتبار سے ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سردی اور گرمی کے موسم میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بدل جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج سردیوں کے موسم میں شمال کی طرف مائل ہوتا ہوا چلتا ہے، اور گرمیوں کے موسم میں جنوب کی طرف مائل ہوتا ہوا چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے نکلنے کا مرکز تو ایک ہے، لیکن دنیا جب اس کو دیکھتی ہے تو دو الگ الگ نظارے نظر آتے ہیں۔ سردیوں میں سورج اس طرف نظر آتا ہے، گرمیوں میں اس طرف سے وہ زمین کا دائرہ کاٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا کہ دونوں مشرق ہیں، ایک تو مشرق سردی والی، ایک مشرق ایک گرمی والی۔ اسی طریقے سے غروب کے وقت بھی آپ کبھی دیکھیں اس موسم کا غروب الگ نظر آتا ہے، گرمی کے موسم کا غروب الگ نظر۔ اللہ نے دونوں غروب کو بیان فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، اور جہاں فرمایا مشارق رب المشارق، اس کا مطلب یہ ہے دن کے اعتبار سے مشرق بدل رہا۔ مطلب یہ ہے کہ آج سورج صبح طلوع ہوا ایک مشرق ہو گئی، کل جب صبح طلوع ہوگا دوسری مشرق، پرسوں جب طلوع ہوگا تیسری مشرق، اس کو کہا مشارق۔ تو نکلنے کی جگہیں اور موسم کی تبدیلی کے اعتبار سے قرآن پاک نے الفاظ استعمال کیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کہہ کر درمیان کا سارا مقام، ساری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ جیسے ہم کہتے ہیں سر سے پیر تک کانپ گیا، سر سے پیر تک کانپ گیا، یعنی کہ شروع کا حصہ اور آخر کا حصہ بیان کر کے درمیان کے پورے جسم کو مراد لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی مشرق اور مغرب کہہ کر پوری دنیا کو مراد لیا جاتا ہے۔ اب وہ اعتراض کا جواب ہو گیا کہ اللہ ہی کی مشرق اور مغرب ہے، اللہ مشرق میں یا مغرب میں نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے، اللہ بذات خود کسی جہت میں نہیں ہے، اللہ کسی سائیڈ میں نہیں ہے، وہ محیط ہے، واسع ہے، وہ تو ہر جہت کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے مشرق۔ اب اللہ اگر یہ کہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو تو ہم کو مشرق کی طرف رخ کرنا ہے، اللہ اگر یہ کہے کہ مغرب کی طرف رخ کرو تو ہم کو مغرب کی طرف رخ کرنا ہے۔ اس کو سمجھ لینا ہے، اس لیے کہ بہت سے غیر مسلموں کے ذہن میں یہ ہے کہ کعبے کی پوجا کی جاتی ہے یا کعبے کی عبادت کی جاتی ہے۔ نہیں، کعبۃ اللہ تو ایک سوئی کا مرکز ہے، کعبۃ اللہ تو ایک اجتماعی ہیئت کو خوبصورت بنانے کے لیے رخ کو متعین کرنے کی جگہ ہے۔ کعبہ فی نفسی ہی ہماری عبادتوں کا مرکز نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری جہت کو متعین کرتا ہے۔ آگے فرمایا فَإِنَمَا تُوَلُّوا، تم جہاں بھی جاؤ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر اللہ کا رخ ملے گا۔ تو یہ حالت، یہ جو دوسری آیت، دوسرا جملہ ہے، یہ مسافرین کے لیے میدان جنگ میں اور بعض نوافل پڑھنے کے لیے۔ نفل نماز اگر کوئی سواری پر پڑھ رہا ہو، عام حالات میں نفل نماز سواری پر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سواری پر نفل پڑھتے اور سواری کا رخ جدھر ہوتا ادھر ہی آپ نماز پڑھ لیتے، لیکن فرائض کا معاملہ آتا تو آپ اترتے اور قبلہ متعین کرتے
یا تو سورج کے ذریعے سے یا کسی اور شکل سے، پھر آپ اجتماعی اور باجماعت نماز ادا کرتے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی گھیرے ہوئے ہے، علیم ہے، وہ حکمتیں جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہاں قبلے کی طرف رخ کرنے کی کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے۔ ایک مضمون ہے جو میں نے بہت مختصراً آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، ورنہ مشرق و مغرب کے معاملے میں یہ آیت کے ذیل میں یہ بھی سنایا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت قبلہ اللہ تبارک و تعالی نے تحویل کرنے کا حکم دیا کہ اب بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اس وقت بہت سے یہودیوں کو اعتراض ہوا اور یہودیوں کو تکلیف بھی ہوئی، اس لیے کہ بیت المقدس یہ یہودیوں کا قبلہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ قبلہ بنا کر کے عبادت کرتے تھے۔ تو اب قبلہ بھی بدل رہا ہے، ہمارا جو قبلہ تھا وہ منتقل ہو کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور ان کی مرضی کے مطابق اللہ بنا رہے، تو اس کو ان لوگوں نے اعتراض کیا اس پر اور کہا کہ کیا مسلمان ہیں اور کیسے تمہارے نبی ہیں کہ آئے دن نئے نئے احکام دے رہے ہیں کہ اب تک تو نماز ادھر پڑھ رہے تھے، اب نماز الٹ کر اس طرف پڑھ رہے ہو، عجیب بات ہے۔ تو بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں شکوک پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، اللہ نے یہ آیت اتاری اور جواب دیا کہ دیکھو ہمارا کام ہے حکم کا ماننا، حکم دینے والا بہتر جانتا ہے کہ وہ حکم کیوں دے رہا ہے۔ حکمتیں تلاش کرنا، مصلحتیں تلاش کرنا امت کا اور مسلمانوں کا کام نہیں ہے، وہ حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، انی وجہت وجہی، میں نے اپنا سراپا آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب آپ ہی مجھے جس رخ پر ڈالیں اس رخ میں میں راضی ہوں۔ ایک اعتراض تھا، اس کا اللہ نے جواب دیا۔ دوسرا ایک اعتراض جو اللہ کی ذات سے متعلق ہے۔ دیکھیے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ اکیلا ہے، ایک ہے کا ترجمہ نہیں ہوتا یہاں، قل هو اللہ احد، اکیلا ہے۔ اکیلا اسے کہتے ہیں جس کا کوئی دوسرا نہ ہو، اکیلا اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، اکیلا اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی دوسرا آ نہ پائے، بن نہ پائے۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، لم یلد ولم یولد یہ اسی کی دلیل ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد کی دلیلیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہیں۔ اصل عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں اللہ اکیلا ہے، نہ کوئی اس کی بیوی، نہ کوئی اس کا بیٹا، نہ کوئی اس کا باپ، نہ کوئی اس کا بھائی، نہ کوئی اس کا دوست، نہ مددگار، نہ معاون۔ مگر یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین کا، مکے کے مشرکین کا یہ ماننا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تین عقیدے تھے۔ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا، اس کی وجہ انجیل کی ایک آیت ہے۔ انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ انی ولدتک وانت نبی، یہ جملہ ہے، ولد کا لفظ آیا ہے، تو اس کا ترجمہ وہ لوگ غلط کرتے تھے۔ اصل اس کا معنی تھا کہ اے عیسیٰ ہم نے آپ کی تربیت کی اور آپ کو نبی بنایا، یہ ترجمہ تھا۔ لیکن ولدتک کا ایک دور کا معنی بھی ہے، اس کا معنی یہ تھا اے عیسیٰ ہم نے آپ کو جنا اور آپ کو نبی بنایا۔ اس معنی کی خرابی کی وجہ سے عقیدہ بگڑ گیا۔ عیسائیوں کا بھی عقیدہ خدا کو بیٹا ہے، یہودیوں کا بھی عقیدہ کہ اللہ کو بیٹا ہے، مشرکین کا بھی عقیدہ کہ اللہ کے بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کے بارے میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، بڑی عجیب بات ہے۔ ایک ترجمہ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، دوسرا ترجمہ سبحانہ کہہ کر اللہ نے بہت سارے جوابات دیے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ دیکھو بیٹا ہونا یہ ایک انسان کے لیے عیب کی بات ہے۔ ہم پہلے ایک عقیدے کو سمجھ لیں، اللہ اکیلا ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے۔
اس کی ذات کسی کی محتاج نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، فانی نہیں ہے، باقی رہنے والا ہے، اور اس پر نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ دنیا بھر کی جتنی خوبیاں کمالات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں۔ جب ہم نے مان لیا کہ اللہ کے لیے سارے کمالات ہیں تو ہر وہ چیز جو اللہ کے کسی کمال پر عیب بنتی ہے وہ اللہ کی شان کے خلاف ہوتی ہے۔ اب اس کو سمجھیں، مضمون خشک تو نہیں ہو رہا؟ نوجوان بچے ہیں، یہ چیزیں لوگوں کو نئی نئی لگ رہی ہوں گی اس لیے پوچھ رہا ہوں، نہیں بھی سمجھو تو سن لو۔ جی، ایک باپ کے لیے بیٹا عیب ہے یا کمال ہے؟ بیٹا کیوں آتا ہے؟ بیٹے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کہ وہ بڑھاپے کا سہارا بنے، کاموں میں معاون بنے، مدد لینا، سہارا بننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی کے مدد کی ضرورت ہے نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، تو اللہ کو بیٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے کے لیے بیوی کا ہونا شرط ہے، اب اس کے لیے بیوی ماننا پڑے گا۔ مرزا قادیانی سٹیا گیا، اس نے پہلے تو کہا کہ میں خود عیسیٰ ہوں، خدا کا بیٹا ہوں۔ پھر لوگوں نے پوچھا تیری ماں کون؟ تو کہا کہ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میں خود ہی میری ماں ہوں۔ یعنی جب انسان کا دماغ پگلا جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں سوچتا اس کو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، بول کیا رہا ہوں۔ عجیب جملے لکھے اس نے روحانی خزائن میں کہ مجھے خدا نے بیوی بنایا، مجھ سے صحبت کی، میں حاملہ بنا، میں پیدا ہوا۔ عجیب معاملہ ہے، جزء الذی لا یتجزا کا معاملہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے، اس لیے کہ اولاد جو ہوتی ہے سہارا بنتی ہے، اور اللہ سہاروں سے پاک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اولاد کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ بیوی سے پاک ہے، سبحانہ کا یہ مطلب ہے۔ تیسری بات، اولاد ہونا یہ یا تو دو شکلیں ہوں گی، اللہ کی ذات ہوگا یا اللہ کا غیر ہوگا۔ بھئی انسان کے جسم سے، اس کے نطفے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، انسان کا بچہ انسان ہونا چاہیے یا سر میں آنے والی جوئیں وغیرہ بھی انسان کی اولاد مانی جائیں گی؟ نہیں نا، اولاد بھی انسان ہونا ضروری ہے۔ اب ایسے ہی اگر خدا نہ خواستہ اللہ کو اولاد مانیں گے تو اس کا کیا ہونا ضروری ہے؟ اللہ ہونا ضروری ہے نا۔ بھئی باپ جیسا ہونا چاہیے نا بیٹے کو، اور اللہ کے جیسا کون؟ کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اور اگر مان بھی لیا جائے بالفرض کہ اللہ کا بیٹا بھی اللہ کی طرح، تو یہ پوچھنا پڑے گا کہ اللہ کا بیٹا پھر وہ اللہ کے احکام کا پابند رہے گا یا اپنی منمانی کرے گا؟ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا اگر دو معبود ہوتے تو زمین کا نظام خراب ہو جاتا، ایک کہتا موسم گرما کا آنا چاہیے، دوسرا کہتا موسم سردی کا آنا چاہیے، ایک کہتا بارش ہونی چاہیے، ایک کہتا نہیں ہونی چاہیے، لفسدتا، زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا۔ یہ سارے دلائل اللہ تبارک و تعالی نے عقل پرستوں کو دیے ہیں کہ تم اپنے ذہن کو جتنا لڑاؤ گے قرآن پاک کھڑا ہوگا اور تمہارے عقل کی چولیں ہلا دے گا اور بتلائے گا سبحانہ، اللہ ان تمام الزامات اور اعتراضات سے پاک ہے۔ بل لہ، اب دلیل دیتے اللہ پاک، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان کی جو کچھ چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، غیر جاندار ہیں، غیر جاندار ہیں، ساری چیزیں اللہ کی بادشاہت اور ملکیت ہے۔ اور بتائیے کہ بیٹا باپ کی ملکیت نہیں ہوتا، باپ کا جز ہوتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میری ملکیت ہے، تو ملکیت کو خدا کا بیٹا کیسے مانا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور خود فرشتے جو نظر نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ خالق اور مخلوق ہونے کا رشتہ ہے، والد اور مولود ہونے کا رشتہ نہیں ہے۔ کل لہ قانتون، آگے ایک اور دلیل دے رہے، کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے، چاہے عیسیٰ ہوں، چاہے عزیر ہوں، چاہے ملائکہ ہوں، سب کے سب میری اطاعت کرنے والے اور میری فرما برداری کرنے والے۔ قنوت کہتے ہیں لمبی عبادت کو،
قانتین کہتے ہیں لمبائی کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو، اسی لیے کہا جاتا ہے قنوت، دعائے قنوت جو ہوتی ہے وہ رجوع والی دعا ہے، قنوت نازلہ جو پڑھی جاتی ہے اللہ کی طرف رجوع والی دعا۔ آگے فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ ہی ہے زمین و آسمان کا موجد، موجد کہتے ہیں کریٹر، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بدیع اور خالق دو چیزیں، بدیع کہتے ہیں بغیر کسی نمونے کے پیدا کر دینا، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو جو بنایا بغیر نمونے کے بنایا ہے، کوئی نمونہ نہیں تھا کہ اس کو دیکھ کر بنایا ہو، نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے علم سے بنا دیا۔ اور بنانے کی ترتیب اللہ آگے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کے بنانے کا ارادہ اور فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کن، وہ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے زمین کو بنایا، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، زمین و آسمان کو اللہ نے اسی لفظ کن سے بنایا، اور اسی لفظ کن سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ اللہ بنانے میں کسی کا محتاج نہیں، اس کے لیے تو بڑی بڑی چیزیں آسمان و زمین بنانے کے لیے بھی لفظ کن کافی ہے۔ اب یہاں دیانند سرسوتی نے ایک سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کن کہا تو کن سننے والا کون تھا؟ مضبوط ہے نا سوال، سوال مضبوط ہے۔ جب کچھ نہیں تھا صرف اللہ تھا تو اللہ نے کس سے کہا کن؟ سوال مضبوط ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس ایک سوال کے نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے ایمان چھوڑ دیا تھا ہمارے اپنے ملک میں۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے، بڑا پیارا دیا ہے، کہا ہے کہ اعتراض کی بنیاد کم علمی ہے، اس لیے کہ ہم نے شروع میں بھی کہا کہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اوپر ہم پڑھ کر آئے ہیں واسع علیم، اللہ علم والے ہیں۔ جتنی چیزیں دنیا کے اندر پیدا ہوئیں وہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھیں؟ اللہ کے علم میں تھیں۔ جتنی چیزیں قیامت تک پیدا ہوں گی وہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں ہیں؟ اللہ کے علم میں ہیں۔ تو جو چیز اللہ کے علم میں تھی اللہ نے اس کو وجود دیا، اس وجود کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا کن، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کسی چیز کے پیدا کرنے میں کن کا بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ اس نے نظام کے لیے کن کا لفظ استعمال فرمایا۔ لفظ کن جو استعمال کیا یہ ایک نظام کے لیے کیا کہ بھئی کام ترتیب سے ہونا چاہیے۔ زمین و آسمان کو بنانے کے اللہ پاک نے 6 دن لیے، ضرورت نہیں تھی اللہ کو ایک لمحے میں بناتا، لیکن نہیں، دنیا میں آنے والوں کو نظام سمجھانے کے لیے ایک کام کو ترتیب سے انجام دینا، یہ دنیا والوں کو سکھانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے لمبا عرصہ لیا۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے پیدا ہوتے ہی بوڑھا کر دے، لیکن نہیں کرتا، بلکہ ایک تدریج کے ساتھ اس کی زندگی گزارتا ہے۔ انسان پیدا ہوتے ہی اللہ پاک اس کو دانت دے دے، قادر ہے اللہ، لیکن قانون یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک تدریج کے ساتھ اس کا کام چلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم میں جو چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں کن کے ذریعے سے وجود میں لائیں، پردے سے باہر نکالا، دنیا کے اندر اس کو وجود دیا۔ جب اتنی بڑی طاقت اور قدرت کے اللہ کہ وہ لفظ کن کے بھی محتاج نہیں ہے، وہ کیسے کسی کو بیٹا بنائے اور اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن، وہ اس کے لیے کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ستیارتھ پرکاش کا جواب دیا گیا کہ علم میں جو چیزیں تھیں اس کو وجود میں لانے کے لیے لفظ کن کہا گیا، پہلے سے کوئی چیز تھی نہیں جس کو کن کہہ کر بنایا گیا، یہ فرق ہے دونوں میں۔ آگے فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ، یہ صفات باری کا بیان ہے، اس کو کہتے ہیں صفات باری تعالی، اللہ کی ذات اور اس کی صفات۔ اللہ کی جو مشہور صفات ہیں اس میں حیٌّ ہے، قیوم ہے، علیم ہے، قدیر ہے، رزاق ہے۔ یہ جو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان صفات میں کوئی اور لفظ کوئی اور شامل نہیں ہے۔ اللہ کی یہ ذاتی صفات ہیں،
جیسے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ ایسا نہیں کہ اللہ پہلے رازق تھا اب رازق نہیں ہے بعد میں رازق ہوگا، نہیں، جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے ایسے اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے بدیع، یہ لفظ بدیع اسی سے نکلا ہے بدعت۔ بدیع کہتے ہیں بغیر نمونے کے کسی چیز کو وجود دینا، بدعت کہتے ہیں بغیر کسی دلیل کے کسی کام کو اسلام کا کام بتانا۔ بدعت کی یہی تو تعریف ہے، جس کی کوئی مثال صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں نہ پائی جائے، قرآن میں نہ ہو، سنت میں نہ ہو، ان پانچوں کے اندر جس کی کوئی دلیل یا مثال یا نظیر یا اس جیسا کوئی کام نہ ہوا ہو، آج اگر کوئی اس کو اسلام کا نام دینا چاہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ خیر القرون کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، خیر القرون میں ہوا تھا لہٰذا اب ہو رہا۔ اگر خیر القرون میں اس کی کوئی مثال اور دلیل نہیں ہے تو پھر اس کام کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ لفظ بدعت اسی سے نکلا ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی چیز سنت بنائی جائے، بغیر دلیل کے کسی چیز کو دین بنایا جائے، ایسے ہی جیسے اللہ نے بغیر نمونے کے دنیا کو بنایا۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، جیسے وہ بدیع ہے ایسے ہی نئی چیز کو بغیر کسی دلیل کے لانا بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ حضور کا سب سے پسندیدہ خطبہ تھا، 2-4 منٹ کا بھی آپ کو بیان کرنا ہوتا تو آپ یہ خطبہ ضرور پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی فرماتے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کل محدث بدعہ، ہر نیا کام دین میں وہ بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آگے فرماتے ہیں مشرکین اور یہودیوں کا ایک اعتراض، وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ تأتینا آیہ۔ انسان جب اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑے بڑوں کی صفوں میں شامل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی براہ راست گفتگو کس سے کرتا ہے؟ اللہ براہ راست کس سے بات کرتا ہے؟ یا تو ملائکہ سے یا انبیاء سے۔ مشرکین مکہ نے کہا اگر اللہ ہم سے براہ راست کہہ دے کہ یہ میرا دین ہے تو ہم مانیں گے۔ یعنی انسان اپنی حیثیت سے اونچا مطالبہ۔ وقال، اس لیے اللہ نے کہا لا يعلمون، یہ جاہل ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ وقال الذین لا يعلمون، وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، انہوں نے کہا لولا یکلمنا اللہ، اللہ نے ہم سے بات کیوں نہیں کی؟ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے تمہارے لیے فرشتے بھیجے، نبی بھیجے، کتاب بھیجی، تم کو ماننا ہے۔ او، یا کم سے کم اتنا ہوتا تأتینا آیا، کوئی ایسی واضح نشانی ہمارے پاس آ جاتی کہ ہم یقین کر لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، بکواسات ہیں۔ یہ جو آج بہانہ بنا رہے ہیں ایسا ہی بہانہ پچھلی قوموں نے بھی بنایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ ہم اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے بات پھر اللہ نے کیا سزا دی؟ کیا کیا بنا دیا ان کو؟ بندر اور خنزیر کی شکل میں اللہ نے تبدیل کیا۔ یہ تو ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ اس امت کو اس طرح کے عذاب کے اندر اللہ مبتلا نہیں کرے گا۔ لیکن فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ وہی باتیں ہیں جو ان سے پہلے والے لوگ کہتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے اور ان کے دل ایک جیسے۔ بہت بڑی گتی سلجھا دی اللہ پاک نے۔ آج کے مشرکین بھی اس زمانے کے یہودیوں کی طرح ہیں کہ جو اسلام پر، مسلمانوں پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ آدمی یہ مطالبہ کرے کہ اللہ مجھ سے براہ راست، کس سے کہے؟ مکے والوں سے اللہ بات کرے آ کر کے کہ بھائی ہاں یہ ایک آواز آتی ہے آسمان سے تو سب کا ناس پڑ جاتا، سب کی قبریں بن جاتی۔ تو جیسے یہ غیر ضروری اعتراضات ہوتے تھے، آج کے دور میں بھی یہ اعتراضات دہرائے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو تکلیف پہنچانے اور اس کو ٹھیس پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے کہا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یعلمون، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آتی تو ہم نے تو پورا قرآن بھیجا ہے۔
واضح طور پر آیتیں کھول کھول کر ہم نے بیان کی، لیکن فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، اللہ سے ہونے پر۔ جب یقین ہی نہیں تو کتنی ہی بارش برس جائے، برتن الٹا پڑا ہو تو اس برتن میں ایک بھی قطرہ پانی کا نہیں جاتا، اور اگر برتن سیدھا ہے اگرچہ کہ ٹیڑھا ہے لیکن کچھ نہ کچھ بارش کے قطرے اس میں ضرور داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا ہے۔ قرآن مسلمان بھی سنتے ہیں، غیر مسلم بھی سنتے ہیں، لیکن مسلمان اس سے اثر لیتے ہیں، غیر مسلموں پر اس کا کوئی اثر عام طور پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ہدایت کی نیت سے نہیں سنتے۔ اچھی نیت سے اگر کوئی غیر مسلم بھی قرآن پاک سن لے، یہ ناممکن ہے کہ اس کے دل میں ہدایت کا نور داخل نہ ہو۔ بہرحال صفات باری ایک اہم مضمون تھا، اور اس مضمون میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں۔ صوفیاء کرام نے بڑی مفصل اس پر گفتگو کی ہے۔ خانقاہی مجلس ہوتی تو اس پر پھر خانقاہی رنگ میں بات ہوتی، یہ چونکہ ایک علمی درسی مجلس ہے، لہذا اس کے حساب سے مختصر سا جو خلاصہ بیان کیا جا سکتا تھا وہ ہم نے کیا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اللہ کی ذات و صفات کا کامل یقین نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ